بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، دور ایک چھوٹے گاؤں کے پاس ایک خطرناک چڑیل رہتی تھی۔ وہ چڑیل رات کو گاؤں میں گھس کر لوگوں کو پکڑ کر لے جاتی اور انہیں مار کر کھا جاتی۔ گاؤں والے ڈر کے مارے گاؤں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اس طرح پورا گاؤں دھیرے دھیرے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن شبنم نام کی پری اس گاؤں میں آ جاتی ہے۔ تب اسی دوران وہ دیکھتی ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پری ان سے پوچھتی ہے، تم سب گاؤں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہر روز رات کو ایک خطرناک چڑیل آتی ہے اور وہ لوگوں کو مار کر کھا جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو وہ چڑیل ہمیں بھی مار کر کھا جائے گی۔ یہ سب سن کر پری کہتی ہے، تم لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس چڑیل کا بندوبست کر کے اسے ٹھکانے لگاتی ہوں، بس تم لوگ گاؤں چھوڑ کر مت جانا۔ پھر ایک رات جب وہ چڑیل شکار کی غرض سے گاؤں میں داخل ہوتی ہے تو شبنم پری اس کا راستہ روک لیتی ہے اور چڑیل سے کہتی ہے، دیکھ چڑیل کی بچی، میں تمہیں سدھرنے کا آخری موقع دیتی ہوں، یہاں سے چلی جا ورنہ میں تمہیں مار کر جلا دوں گی۔ چڑیل شبنم پری کی باتیں سن کر زور زور سے ہنسنے لگتی ہے کہ تم ایک معمولی پری ہو اور میں ایک خطرناک چڑیل ہوں، رک جا میں ابھی تمہیں مار کر کھا جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ شبنم پری پر حملہ کرتی ہے، لیکن شبنم پری اپنی جادوئی تلوار کی ایک ہی وار سے چڑیل کا سر دڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو پری ان سے کہتی ہے، دیکھو یہ چڑیل مر چکی ہے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے خوف ہو کر اس گاؤں میں رہو۔ اتنا کہہ کر شبنم پری وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر دوسری طرف گاؤں کے لوگوں کے چلے جانے کے بعد وہ چڑیل پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور اپنا کٹا ہوا سر ہاتھوں میں لے کر ایک جادوگر کے پاس چلی جاتی ہے۔ چڑیل جادوگر سے اپنا سر تن سے جوڑنے کے لیے کہتی ہے تو جادوگر انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے چڑیل، میں تمہارا کٹا ہوا سر تن سے نہیں جوڑ سکتا کیونکہ یہ ایک جادوئی تلوار سے کٹا ہے، لیکن ایک کام میں کر سکتا ہوں، تم کسی دو لڑکیوں کو میرے پاس لے کر آؤ، میں دونوں کا سر کاٹ کر تمہارے بدن سے جوڑ دوں گا، اس طرح میں تمہیں دو سروں والی چڑیل بنا دوں گا۔ چڑیل جادوگر کی بات سن کر خوش ہوتی ہے اور لڑکیاں لینے کے لیے گاؤں پہنچ جاتی ہے۔ تب اسی دوران شنایا اور اس کی بہن بازار سے گھر لوٹ رہی تھی تو چڑیل دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، میں ان دونوں لڑکیوں کو جادوگر کے پاس لے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بہنوں کو جادوگر کے پاس لے جاتی ہے۔ جادوگر دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور دونوں کو باندھ کر ان کا سر ایک بڑی تلوار سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران شبنم پری وہاں آ جاتی ہے اور جادوگر سے کہتی ہے، خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ جادوگر پری کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، ارے یہ پری کہاں سے آ گئی؟ تو چڑیل جادوگر سے کہتی ہے، ارے سنو جادوگر، میری بات سنو، تمہیں اس پری سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو ہم دونوں مل کر اسے مار دیتے ہیں۔ تو پری اسے کہتی ہے کہ پچھلی بار تو تم بچ گئی، لیکن اس بار میں تمہارا کھیل ہی ختم کر دوں گی۔ جب چڑیل اور جادوگر پری پر حملہ کرتے ہیں تو شبنم پری ان دونوں کو چوہا بنا دیتی ہے اور پھر شنایا اور اس کی بہن کو آزاد کر کے گاؤں واپس چھوڑ جاتی ہے۔ شنایا پری کا شکریہ ادا کرتی ہے، لیکن پری سے کہتی ہے کہ اگر یہ چڑیل پھر سے ہمارے گاؤں واپس آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ تو شبنم پری کہتی ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس بار میں اس کا پکا بندوبست کروں گی، میں ان دونوں کو پری دیش لے جا کر وہاں کی بلیوں کو کھلا دوں گی۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے چلی جاتی ہے اور پری دیش پہنچ کر چڑیل اور جادوگر کو
بلیوں کے سامنے ڈال دیتی ہے۔ اس طرح چڑیل کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور گاؤں والے اپنے گاؤں میں خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔